جی مصعب بن عمیر, اور مصعب بن عمیر کا بڑا رول ہے, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو پڑھایا کہ جب وہ مدینہ بھیجا ایمبیسڈر بنا کے, کتنے لوگ مسلمان کیے مصعب بن عمیر نے, تو کیا انہیں اسٹیٹس دیا اللہ کے نبی نے کہ ہی واز دا مین فلیگ بیرر. اتنا مین کہ ان کے پیچھے علی بن ابی طالب تھے, ٹھیک ہے, علی بن ابی طالب بھی ان کے پیچھے تھے. تو مین فلیگ بیرر یہ تھے. اس کے بعد مہاجرین کا ایک فلیگ تھا جو ان کے, یہ مین تھے, ان کے پیچھے علی بن ابی طالب تھے, مہاجرین کا فلیگ اٹھائے. اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خیال رکھا کہ ٹیمز کی کچھ ایفیلیشنز ہیں قبائلی, ظاہر ہے وہ تو ہوتی ہیں, نیچرل ہے, فطری ہے, اور یہ کہ اپنے لوگوں کے ساتھ, تو اسی لیے مہاجرین کو مہاجرین کے ساتھ ہی رکھا. انصار کو پھر ڈسٹریبیوٹ کیا کس طرح سے, اوس اور خزرج میں. جہاں تک بات ہے, اور یہ جو علی بن ابی طالب نے فلیگ اٹھایا تھا, اٹ واز کالڈ دا ایگل, اس کو ایگل کہتے تھے. اوس کا جو فلیگ تھا وہ سعد بن معاذ نے اٹھایا تھا. سعد بن معاذ کون ہے؟ جن کی شہادت ہوئی کس غزوہ کے بعد؟ غزوہ خندق کے بعد, اور ان کی شہادت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھا, ٹھیک ہے, یہ وہ صحابی ہے. سعد بن معاذ جو ہے انہوں نے اوس کا فلیگ اٹھایا ہوا تھا, اور خزرج کا جو فلیگ تھا وہ الحباب بن المنذر, یہ بھی بہت جید صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, انہوں نے اٹھایا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کہا روزہ توڑ لو, خود بھی اور ان کو بھی حکم دیا. ایک مثال دی جاتی نا اکثر کہ مسلمانوں نے جنگ بدر میں روزہ رکھا ہوا تھا, دیکھیں یہ مثال صحیح نہیں ہے. فتح مکہ پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روزہ بریک کرنے کا حکم دیا تھا, اور یہاں اسلام جو ہے وہ آپ سے ڈیفیکلٹی ڈیمانڈ نہیں کرتا. یہ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی ہے کہ اسلام کا مطلب ہے ڈیفیکلٹی سے عبادت کرو, یہ تو ہے ہی نہیں ڈیمانڈ. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو روزہ توڑا انہوں نے, سخت گرمی بھی تھی, فائٹ بھی کرنی تھی, تو ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں ہو سکتا ہے کچھ صحابہ نے نہ بریک کیا, لیکن اللہ کے نبی نے خود حکم دیا کہ فاسٹنگ کو بریک کر لو. اس کے بعد جی ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک مشرک, وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف جا رہے تھے, اور وہ ایک لاوا فیلڈ جس کا نام ہے الوبارہ, وہاں پر پہنچے, تو ایک بڑا ہی یوزفل اور ریسورسفل انسان تھا مشرک, وہ صحابہ کی طرف آیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا. صحابہ خوش ہوئے کیونکہ صحابہ اسے جانتے تھے بہت ریسورسفل ہے. اس نے آ کے رسول اللہ سے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں, بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو مانتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ ایک ہے؟ اس نے کہا نہیں. اللہ کے نبی نے کہا ہمیں تمہاری کوئی مدد نہیں چاہیے. دیکھیں نا کتنا یہ زبردست ڈگنیٹی والا جواب. اللہ کے نبی نے کہا مشرک کی مدد مجھے اس طرح کی بیٹل میں نہیں چاہیے. اس کے بعد وہ جب الشجارہ پہنچے, ایک اور جگہ, وہاں پہ وہ دوبارہ آ گیا, دوبارہ آ کے اس نے یہ آفر کی, اور دوبارہ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا کہ پھر تیری مدد نہیں چاہیے. تیسری بار آیا البیدہ میں, البیدہ میں آگے سیم بات کی. اللہ کے نبی نے کہا کیا تو اللہ رسول پہ ایمان لاتا ہے؟ اس بار اس نے کہا ہاں. تو اللہ کے نبی نے کہا آ جا. آپ دیکھیں نا اسٹریٹجی ہے, اسٹریٹ فارورڈنس, لیکن ساتھ میں اس کو پیغام بھی دینا. تو کبھی کبھی اسٹریٹ فارورڈنس اچھی چیز ہوتی ہے, ڈپلومیسی نہیں ہے. اور الٹیمیٹلی اس نے اسلام قبول کر لیا اور دل سے کیا الحمدللہ. تو یہ جو شخص تھا یہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا, اور ظاہر ہے کچھ ہیلپ بھی لایا ہوگا. اور پھر ایک واقعہ آتا ہے کہ عاتقہ, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو تھی. عاتقہ جو ہے انہوں نے ایک ڈریم دیکھا, اور اس وقت حضرت عباس مسلمان نہیں تھے, بلکہ حضرت عباس جو ہے انہیں مجبور بھی کیا گیا بیٹل آف بدر میں جانے کے لیے, اور وہ گئے. بنو ہاشم کے کچھ لوگ گئے مجبوری سے بیٹل آف بدر میں, جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, ٹھیک ہے. عاتقہ نے ایک ڈریم دیکھا, وہ ڈریم میں آپ کو بتاتا ہوں ڈریم کیا ہے. او بردر بائی اللہ آئی ہیو سین دس نائٹ اے ویژن. عاتقہ بڑی پریشان ہوئی, انہوں نے حضرت عباس کو بلایا, کہا کہ میرے بھائی میں نے ایک بہت ہی پریشان کن ڈریم دیکھا ہے, اس نے مجھے بڑا ڈسٹرب کر دیا. ڈریم کیا ہے کہ ڈریم یہ ہے کہ a rider arrived at the کاروان, ایک رائڈر جو ہے وہ ابو سفیان کے کاروان سے آیا ہے, اور وہ لاؤڈ وائس میں یل کر رہا ہے رائز او پیپل آف ٹریزن ٹو پلیسز آف یور ڈیمائز ان 3 days ٹائم, کہ لوگوں تیار ہو جاؤ اپنی موت کے لیے, اپنی ڈیمائز کے لیے 3 دن کے اندر اندر. اس کے بعد انہوں نے کہا میں نے لوگوں کو دیکھا, اس کے ارد گرد گیدر ہوئے, پھر وہ مسجد میں داخل ہوا, لوگوں نے اس کو فالو کیا مسجد حرم میں, پھر جو ہے اس نے اپنے کیمل کو ریئر کیا, اور اس کے بعد کعبہ کی روف کی طرف گیا, اور وہاں پہ جا کے اس نے اگین جو ہے یہ اعلان کیا, اور وہاں سے اس نے ایک بہت بڑا راک نیچے پھینکا. وہ راک ماؤنٹین سے نیچے آتا 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 جو ہے وہ ہو گیا, کیا کہتے ہیں, بریک ہو گیا, اور اس کے فریگمنٹ ہر مکہ کے گھر میں جا کے گرے. اب یہ بہت میننگ فل ڈریم ہے. یہ ڈریم جب حضرت عباس کو سنایا, حضرت عباس نے کہا کہ یہ واقعی ویژن کا ڈریم ہے, اس لیے میری بہن یہ کسی کو نہ سنانا, اٹ ول پٹ یو انٹو ٹربل. لیکن ہوا یہ کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو تھے, انہوں نے ولید بن عتبہ کو یہ ڈریم سنا دیا, جس کا باپ عتبہ تھا. ولید نے اپنے باپ عتبہ کو بتا دیا, عتبہ سے یہ ڈریم چھپا نہیں, اور پھر یہ ڈریم جو ہے قریش کی اسمبلیز تک چلا گیا.
ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عباس طواف کر رہے تھے تو ابو جہل جو ہے اس نے بلا لیا حضرت عباس کو کہ ادھر آؤ عباس، سنا ہے کہ تمہاری بہن نے ایک ڈریم دیکھا ہے، یہ کب سے ہو گیا کہ پہلے تمہاری، اس نے پھر تانو تشریح کی، اس نے کہا جی کیا یہ کافی نہیں تھا کہ تمہارا ایک بندہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، اب تمہاری ایک بندی اپنے آپ کو پروفیٹس کہہ رہی ہے، کیونکہ ڈریم سچے آپ کو پتا ہے از ون آف دی سائنز آف پروفیٹہڈ، ٹھیک ہے، 40 سائنز میں سے ایک ہے۔ تو حضرت عباس کو غصہ تو بہت چڑھا ہے، کس قسم کی بکواس کر رہا ہے، تو اس نے پھر یہاں تک کہا، اس نے کہا کہ اگر 3 دن کے اندر یہ ڈریم سچا نہ ہوا، تمہاری بہن کہہ رہی نا 3 دن بعد ایک رائڈر آئے گا، وہ یہ کہے گا وہ کہے گا، اگر یہ نہ ہوا تو میں تمہاری پوری فیملی کو بدنام کروں گا اور میں سب کو بتاؤں گا کہ یہ جھوٹا خاندان ہے، نعوذ باللہ۔ تو حضرت عباس کو غصہ تو بہت چڑھا، لیکن انہیں کہنا پڑا، انہوں نے کہا کہ نہیں میری بہن نے کوئی ڈریم نہیں دیکھا، یہ آپ تک غلط خبر پہنچی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت ڈر رہے تھے اس ساری چیزوں سے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اپنی بہن کے پاس آئے، بہن نے کہا کہ بہت غصے ہوئی کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا، آپ نے بات وہاں تک پہنچا دی، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے ایک کو بتائی تھی، پھر آگے پھیل گئی۔ اس کے بعد بنو ہاشم کی عورتوں نے کچھ تانا بھی دیا حضرت عباس کو کہ یو شوڈ پروٹیکٹ یور وومن۔ تو حضرت عباس جو ہے وہ ظاہر ہے پھر کافی زیادہ اس بات پہ وہ تھے، افسردہ تھے کہ واقعی ابو جہل نے بدتمیزی تو بہت کی ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر اب اس نے کی تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، حضرت عباس نے کہا۔ پھر ہوا یہ کہ تیسرے دن حضرت عباس جو ہے وہ گئے اس جگہ دار الندوہ جو تھا، تو ابو جہل جو ہے نا وہ نظریں چراتا ہوا ان سے نکل گیا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ رائڈر جسے کس نے بھیجا تھا، ابو سفیان نے، میں نے آپ کو بتایا نا ایک رائڈر بھیجا تھا مدد کے لیے، وہ رائڈر آ چکا تھا اور وہ آ کے اعلان کر رہا تھا کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے کہ لوگوں تمہارا کاروان گیا، مسلمان اٹیک کر رہے ہیں، اس لیے پریپیئر کر لو۔ تو ابو جہل نے جب یہ دیکھا یہ تو بات سچ ہوگی، وہ چپ کر کے نکل گیا، ٹھیک ہے، نظریں بچاتا ہوا، ظاہر اب شرمندہ ہو گیا تھا، ذلیل ہو گیا تھا۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اللہ نے پہلے دیکھیں عاتقہ جو تھی انہیں ڈریم دکھا دیا، ایک ویژن دکھا دیا اور وہ ویژن سچ ثابت ہوا ہے۔ لیکن یہ بھی اگر قریش میں کچھ خیر ہوتی ان لوگوں میں جو اس دور کے وہ لوگ تھے تو وہ اس پہ کچھ سبق لے لیتے اور وار سے پیچھے ہٹ جاتے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کچھ میں لوگوں کا آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ، پھر ہم کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا امیہ بن خلف ہے، ہاں امیہ بن خلف، ایک ڈگنیفائڈ مین تھا، قریش کا لیڈر تھا۔ تو یہ نہیں گیا، بہت سے لوگ نہیں گئے تھے جن میں ابو لہب بھی تھا، وہ ڈر رہا تھا، ابو لہب اس کو پتا تھا کہ مارے جائیں گے، یہ بھی ڈر رہا تھا امیہ بن خلف، تو یہ نہیں گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی امیہ بن خلف کی جانے کی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت سعد بن معاذ اس کے گھر ٹھہرے تھے اور اس کو بتا دیا تھا کہ تجھے نہیں پتا کہ میرے نبی نے کہہ دیا کہ تم لوگ قتل ہو گئے اور اسپیشلی جو ہے وہ تمہیں آ کے قتل کریں گے۔ تو یہ بندے نے پھر چیخ ماری، اس نے کہا کہ خدا کی قسم محمد جھوٹ نہیں بولتا، جو انہوں نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ تو اس کو ڈر تھا، یہ ڈر سے گھر بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں ابو جہل کی اسٹریٹجی، ابو جہل نے عقبہ کو بھیجا اور عقبہ نے آنکھیں، اب اس نے کیا حرکت کی، عقبہ نے وہ ایک پرفیوم لایا، پرفیوم جو ہے نا وہ اس نے اس کو دیا اور اس کے ہاتھ میں لگایا اور کہا کہ او ابو علی پرفیوم لگا کیونکہ تو ایک عورت ہے عورتوں میں سے، تو اس لیے تو گھر نا بس پرفیوم لگا کے بیٹھ جائے۔ یعنی آپ دیکھیں اسٹریٹجی کیسی کھیلی، تانا کیسا دیا۔ تو اس بات پہ اس کو غصہ چڑھی، بہت جوش میں وہ آ گیا کہ یہ کیا بات ہوئی، نہیں میں مرد ہوں اور یہ اور وہ۔ تو یہاں سے پھر اس کو مزید جو ہے وہ پمپ کیا گیا۔ اس نے اپنی وائف سے بھی ڈسکس کیا ہوا تھا یہ بات کہ مجھے سعد نے بات بتا دی ہے کہ مسلمان ہمیں قتل کرنے والے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے۔ لیکن جب یہ تانو تشریح ہوئی، ابو جہل نے آ کے بھی تانا دیا کہ اگر تو رک جائے گا تیرے لوگ بھی رک جائیں گے، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں چلوں گا ساتھ۔ تو جب وہ آرمر پہن رہا تھا تو ان کی وائف نے کہا کہ بے وقوف، تم نے تو مجھے وہ بات بتائی ہے اور تم ہی ابھی جا رہے ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں بس کچھ نہیں ہوتا، مجھے جانا ہے۔ اور دیکھیں اس کی موت اسے وہاں کھینچ لائی اور مر گیا، مارا گیا وہاں جنگ بدر میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی تھی وہ حق ثابت ہوئی۔ تو یہ کچھ ایونٹس ہیں بیفور بیٹل آف بدر، اور ان ایونٹ سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ اللہ نے وارننگز قریش کو دے دی، ان کے دل میں رعب بھی ڈال دیا پہلے سے ہی، اور اگر قریش عقل مند ہوتے تو سمجھ جاتے کہ ہم نہ جائیں، جیسا ابو سفیان نے کیا۔ ابو سفیان نہیں تھے نا بیٹل آف بدر، ابو سفیان سمجھ گئے تھے کہ یہ مارے جائیں گے ہم، ان کو پتہ لگ گیا تھا۔ لیکن ابو جہل کی ہٹ درمی، حالانکہ ابو سفیان نے لیٹر لکھ دیا کہ ہم سیف ہیں، لیکن وہ پہنچ چکے تھے مڈ تک، ابو جہل کی فوج مڈ تک پہنچ چکی تھی۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں اب ہم جائیں گے، آپ پورے عربز ہمیں دیکھیں گے، عربی ہمارے قصیدے پڑھیں گے کہ یہ فوج ایک گئی تھی اور وہاں جا کے ہم کھانا کھائیں گے، ہم قربانی دیں گے بتوں کے نام پہ، ہم جو ہے وہ ڈانسنگ گرلز کو نچائیں گے، ڈانسنگ گرل سنگنگ گرل ساتھ لے کر گیا تھا۔ تو اس کا تکبر اسے جو ہے اس کی موت کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ ابو سفیان نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اب اس میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے امییننٹ ڈیفیٹ نظر آ رہی ہے۔ تو یہ واقعات ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد ہم دیکھیں گے صحابہ میں کون کون شہید ہوا انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں۔ تو جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ جو کچھ سنا گیا
اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔